کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک سال حج فرمایا، طواف کعبہ کرنے کے بعد وہیں لیٹ گئے، آنکھ لگی تو دو فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ دونوں گفتگو کرنے لگے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یہ بتاؤ اس دفعہ کتنے حاجی آئے؟ بتایا گیا 6 لاکھ حاجی آئے۔ اب دوسرا فرشتہ کہنے لگا یہ بتاؤ ان میں سے کتنے حاجیوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا ایک بھی حاجی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ 6 لاکھ حاجی ہیں اور کسی کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہاں ایک دمشق کے اندر ایک موچی ہے جو جوتیاں گانٹتا ہے، وہ حج پہ آیا نہیں، اس کا حج وہیں بیٹھے بٹھائے اللہ نے قبول بھی کیا، اور اسی کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول بھی فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جو آ گئے ہیں ان کو قبول ہی نہیں کیا، جو آیا بھی نہیں بیٹھا بھی دمشق میں ہے اس کو بھی اللہ نے حاجی بنا دیا، اس کی برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ کیسا مرد کلندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں حج سے فارغ ہوا تو میرے اندر جستجو پیدا ہوئی، ذرا اس کا دیدار تو کریں نا، ذرا یہ کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا؟ فرماتے میں پوچھتے پوچھتے دمشق میں پہنچا۔ دمشق میں جب پہنچا تو میں نے جا کر اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر نکلا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شوق ملاقات لے کر آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں طواف کعبہ کر کے سویا تو میں نے 2 فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور ان کی گفتگو کو میں نے سنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے کہا پہلے یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا مجھے عبداللہ بن مبارک کہتی ہے۔ اس نے چیخ ماری، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا عبداللہ بن مبارک یہ تو بتاؤ آخر وہ فرشتوں کی ملاقات جو ہوئی اس میں گفتگو کیا ہوئی جس کی بنا پہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ وہ فرشتے کہہ رہے تھے اس سال 6 لاکھ حاجی آئے لیکن کسی کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ایک ہے موچی جوتیاں گانٹنے والا، گرا لگانے والا، وہ دمشق کا رہنے والا ہے، وہ آیا نہیں لیکن اس کا بھی حج قبول کیا، اس کی بنا پہ اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا۔ بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو عمل میرے رب کو پسند آیا، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے تمہیں حاجی بنا دیا؟ اس نے کہا مجھے اور تو کسی عمل کا پتہ نہیں ہے، ایک عمل ہے جو بتا دیتا ہوں۔ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ حج کے لے جاؤں، اسی لیے میں نے 300 دینار جمع کیے، اور ایک دن میرے پڑوسیوں نے کھانا بنایا، کھانے کی خوشبو میرے گھر تک پہنچی تو میری بیوی نے کہا جاؤ جا کر ان سے کھانا مانگ کر آؤ، ہم بھی کچھ کھانا کھا لیں۔ جب میں پڑوسی کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے کھانا مانگا، وہ رو پڑا۔ میں نے کہا یار میں نے تو کھانا مانگا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں 7 دن ہو گئے گھر میں فاقے ہیں، 7 دن ہو گئے بچے بھوکے ہیں۔ آج جب 7واں دن آیا میرے بچے بھوک سے بلکنے لگے، رونے لگے، تو میری بیوی نے مجھے مجبور کیا جاؤ کچھ تو لے کر آؤ۔ میں جنگل میں گیا، ایک گدھا مرا پڑا، مرے ہوئے گدھے کا میں نے گوشت کاٹا اور لے آیا۔ ہماری تو جان پہ بنی ہوئی ہے، ہم تو مرنے والے ہیں، ہمارے لیے اضطراری حالت کے اندر اس گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن تم کیسے کھا سکتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے صاحب توفیق بنایا، صاحب ثروت بنایا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ موچی کہتا ہے میرے اوپر لرزہ طاری ہوا، میں نے کہا حج کا موقع تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن یہ جو بھوکا ہے ان کے گھر کے اندر جو فاقے ہیں ان کے غم کا مداوع کون کرے گا؟ کہتے ہیں میں نے آستین سے 300 دینار نکالے، میں نے اس کو دیے، میں نے کہا جاؤ اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، تم کھاؤ، اللہ کرم کرے گا تو پھر میں حج کے لیے بھی چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی اور عمل یاد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا لگتا ہے یہ عمل میرے رب کو پسند آ گیا، تبھی اللہ نے تیرا حج بھی قبول کیا، اور تیری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ 10 لاکھ لگا کے حج کے لے جاتے ہیں، 15 لاکھ لگایا، وہاں شاپنگ بھی کی، وہاں سامان بھی خریدا، لیکن یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں لوگ فاقوں سے مجبور اور بے بس ہیں، یہاں امت کی بیٹیاں اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہیں، یہاں تھر کے اندر بچے بھوک کی وجہ سے غذا کی قلت کی بنا پہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہم حج کرنے کے لیے جائیں اچھا عمل ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے ذرا اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کتنے بھوکے لوگ ہیں، کتنے بے بس اور نادار لوگ ہیں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔